سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ سے رو کر کے تو دیکھو، اللہ کے ہو کر کے تو دیکھو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ مجھے کائنات کے امام یاد آگے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیھا و مولاھا۔ حضرات علماء کرام، عزت مآب بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام کے نذرانے ہوں انبیاء و رسول کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں سے عبارت ہے۔ خوشیوں کے ہجوم میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، سکھایا اور سمجھایا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ہم شکر ادا کریں، اپنے پاؤں زمین پر رکھیں، اکڑ نہ دکھائیں، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور جب حالات بدل جائیں، سکھ دکھ میں تبدیل ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، جزا فضا نہیں کرنا ہے، شکوے اور شکایتیں نہیں کرنی ہے، بلکہ ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے جو اصول رب نے اپنے کلام میں اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ہمارے لیے بتائے اور واضح کیے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اصول اور ضوابط ہے جس کی پاسداری کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آج کی اس دینی مجلس میں جس عنوان پر میں خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے مشکلات کا سامنا کیسے کریں۔ مشکلات کا سامنا کیسے کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ مشکلات میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں مشکلات میں کمزور نہیں پڑنا ہے، شکوے نہیں کرنا ہے، بلکہ ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے جو اصول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ مشکلات کا سامنا کیسے کریں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، مشکلات کے وقت ہمیں یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے کہ جو بھی پریشانی یا مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ مشکلات کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ جو بھی پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ رب نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، وہ پریشانیاں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں،
وہ پریشانیاں صحت سے متعلق ہو یا اولاد سے بگاڑ کے متعلق ہو، وہ پریشانیاں چاہے بیوی کی نافرمانی کے حوالے سے ہو، وہ پریشانی چاہے مال میں بزنس میں کمی کے تعلق سے ہو، ما اصاب من مصیبت، جو بھی پریشانیاں تمہیں پہنچتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ اور رب نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ان پریشانیوں میں اپنے معاملات کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں، ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے مولا خوشیاں بھی تیری جانب سے، یہ پریشانیاں بھی تیری جانب سے ہیں، صبر کرتے ہیں، تقدیر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، شکوہ اور گلہ نہیں کرتے، اپنے معاملات کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، مشکلات میں جو رب کے ہو جاتے ہیں اپنے معاملے کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو مشکلات میں یہ پہلی بات ہمیں معلوم ہوئی، ہمیں سامنا کیسے کرنا ہے، یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے کہ پریشانیاں بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے، اور جب پریشانیاں آ گئی ہیں ہمیں اس پریشانی کے عالم میں، اس مشکل گھڑی میں اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا ہے۔ ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ قرآن نے کہا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک مومن یہ ایمان رکھتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اللہ عزت چھین لیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، پورے کائنات کا تصرف، پورے نظام کا تصرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کتنے لوگ جو کبھی آسمان کی بلندیوں پر تھے آج وہ زمین میں رینگتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کتنے جو کبھی کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی گزارتے تھے، لقمے دو لقمے کے محتاج تھے، وہ آج آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں؟ یہ تبدیلیاں کون کرتا ہے؟ نظام کون کو کون چلاتا ہے؟ یہ تصرفات کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے، وہی جو چاہے وہ کر دے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مشکلات میں ہمیں یہ پہلا ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا ہے۔ مشکلات کا سامنا کیسے کریں؟ دوسری بات اس حوالے سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ ہمیں مصیبت کے عالم میں گھبرانا نہیں ہے، پست ہمت نہیں ہونا ہے، ہمیں بزدلی نہیں دکھانی ہے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس مشکل وقت کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ مومن عزم کا نام ہے، مومن حزم کا نام ہے، مومن قوت و حوصلے کا نام ہے۔ مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ مشکلات آئیں گی، یہ زندگی کا حصہ ہے، حالات بدلیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ایسی صورت میں ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا، بہادری دکھانی ہوگی اور بزدلی سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اگر ہم ہمت دکھائیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین دکھائیں گے، توکل کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستہ دکھائیں گے۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وقت کے پیغمبر ہیں، نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مصر سے نکلتے ہیں۔ فرعون پیچھے 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 اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری فوج کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ ان کے متبعین ہیں جو بہت معمولی تعداد میں ہے، سامنے بحر قلزم ہے، پوری طاقت کے ساتھ جوش مار رہا ہے، سامنے بحر قلزم ہے، پیچھے فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے۔ قرآن کریم نے وہ منظر کھینچا، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
دیکھتے ہیں کہ آگے بھی موت ہے، سمندر میں اگر اپنے آپ کو ہم نے ڈال دیا ہم سمندر میں ڈوب جائیں گے، اور اگر ہم رکتے ہیں فرعون ہمیں ختم کر دے گا۔ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا اے پیغمبر ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم دھر لیے گئے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، ہم کریں تو کیا کریں، اس مشکل گھڑی سے ہم بچیں تو کیا بچیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ مشکل گھڑی نہیں تھی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ پریشانی کا عالم نہیں تھا؟ پر اس پریشانی کے عالم میں ایک پیغمبر کا ایمان کیا ہوتا ہے، ایک مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھنا ہے۔ وہی چیز جو بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، پر ایسے مشکل وقت میں وقت کے پیغمبر کا ایمان دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے ہم پکڑ لیے جائیں گے، تمہیں کیا لگتا ہے ہم دھر لیے جائیں گے، تمہیں کیا لگتا ہے اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ مشکل گھڑی میں وقت کے پیغمبر نے یہ ایمان دکھایا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے راستہ، نتیجے کے طور پر اللہ نے راستہ نکال دیا، اللہ نے حکم دیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ میرے پیغمبر تو نے مجھ پر بھروسہ دکھایا ہے، تو نے مجھ پر یقین کیا ہے، مشکل گھڑی میں تو مجھے نہیں بھولا ہے، میں تجھے ضائع نہیں کروں گا، میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اے موسیٰ سمندر میں لاٹھی مارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی مارا، راستے بن گئے، موسیٰ ان کے متبعین گزر جاتے ہیں، اور وہی سمندر فرعون اور فرعون کے چاہنے ماننے والوں کے لیے موت کا سامان بن جاتا ہے۔ جو بات مجھے بتانی مقصود ہے وہ یہ، کیا وہ مشکل گھڑی نہیں تھی، کیا وہ تکلیف کا عالم نہیں تھا؟ وقت کے پیغمبر نے ہمیں بتایا مشکلات کو فیس کیسے کرنا ہے، مصیبت کے عالم میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور کائنات کے رب کی قسم ہے جو رب کے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں کرتا، جو رب پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ انہیں رسوا نہیں کرتا ہے۔ مجھے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے۔ مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا اسے انعامات سے نواز دیا جائے گا۔ مکہ کے شہ سوار گھڑ سوار کائنات کے امام کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سفر لمبا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ غار ہے جس میں اپنے صدیق کے ساتھ پناہ لیتے ہیں۔ دشمن تلاش کرتا ہوا غار کے دہانے تک پہنچ گیا، صدیق کی نگاہ اوپر گئی، کہا آقائے مدینہ اگر آپ اپنی نگاہ اٹھائیں دیکھیں دشمن ہمارے سر پر موجود ہے، اگر دشمن اپنے پیروں کو دیکھ لے، اپنے جوتوں کی طرف نگاہ اٹھا لے، اپنی جوتوں کی طرف نگاہ ڈال لے، ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم دھر لیے جائیں گے، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ مشکل گھڑی نہیں تھی، کیا وہ تکلیف کا عالم نہیں تھا؟ دشمن سر پہ موجود ہے، یہ تو نا قریب ہے کہ اگر اپنے پیروں کی طرف نگاہ ڈال لے محمد الرسول اللہ اور پیارے صدیق نظر آ جائیں گے۔ کائنات کے امام نے نگاہ اٹھائی،
وہی دیکھا جو صدیق کو دکھ رہا تھا۔ پر ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے وہ جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ مشکلات میں رب پر بھروسہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے صدیق تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کی مدد کرنے والا تیسرا رب العالمین ہے؟ لا تحزن، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس مشکل گھڑی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، بھروسہ دکھایا، صدیق کو تسلی دی اور یقین دکھایا کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن خائب و خاسر ہو کے پلٹ گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت مدینہ پہنچ گئے، بغیر کسی پریشانی کے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ تو مشکلات کا ہمیں کیسے سامنا کرنا ہے؟ مشکلات میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمت پست نہیں کرنی ہے، فکر نہیں کرنی ہے، کمزور نہیں ہونا ہے، عقیدے کو کمزور نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ اور جب ہم مشکلات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہمارے لیے پیدا کر دے گا۔ اسی طریقے سے مشکلات میں ہمیں ایک تیسرا کام یہ کرنا ہوگا، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، مصیبتوں میں بکھر جاتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں، تقدیر کو کوسنے لگتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اپنے نصیب کو جو ہے اپنے نصیب پر شکوہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ صبر کی تعلیم دی ہے، شریعت نے بتایا ہے کہ مصیبتوں میں مشکلات میں ہمیں صبر کو بھی لازم پکڑنا ہے، اور اسی لیے صبر کو ایمان کہا گیا ہے۔ مشکلات میں جو صبر کرتے ہیں گویا کہ وہ صاحب ایمان ہے اور صبر کرنے والے مومن ہوتے ہیں۔ رب نے کہا وبشر الصابرین، اے محمد آپ لوگوں کو بتا دیجئے، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ انہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انعام کیا ہے؟ مصیبتوں میں اگر آدمی صبر کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، انعام رب نے کیا کہا؟ انعام کے طور پر اللہ نے کیا بتایا؟ قرآن پڑھو، سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، پہلا انعام یہ ہوگا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور سنو، اللہ کی رحمت معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت جس پر نازل ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ صبر کے نتیجے میں ہے، صبر کے نتیجے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ بھی بغیر اللہ کی، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل نہ کر دے۔ یہ رحمت معمولی چیز نہیں ہے، یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو صبر کا پہلا انعام یہ مشکلات میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر کا انعام یہ ہے کہ ایسے انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ورحمہ، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالی اس نقصان کا بہتر بدلہ یا اس کی بھرپائی کر دیتے ہیں، اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ جو انسان مشکلات میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس سے چھین لیا اس سے لے لیا، جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ مجھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، مجھے اس موقع سے وہ واقعہ یاد آ گیا، اور اس حدیث کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ
تعالی عنہا ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ مشکلات میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر کا انعام یہ ہے کہ اللہ اس نقصان کی بھرپائی کر دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اسلامی خواتین بھی ہیں، سن رہی ہیں، وہ بھی سنیں، وہ بھی ایک خاتون تھی، عورت تھی، اسلام کی ایک بیٹی تھی، کہتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ سے میں نے ایک حدیث سنی تھی۔ کون سی حدیث؟ ما من مسلم تصيبه مصیبہ فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من فاخلف اللہ له خیرا من فلما توفی ابو سلمہ فقلت من هو خیر من ابی سلمہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر الحدیث۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی سے ایک روایت سنی تھی، آپ فرما رہے تھے جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اگر یہ دعا آدمی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس نقصان کی بھرپائی کر دیتے ہیں، اور جو اس نے کھویا ہے اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالی عطا کر دیتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں یہ روایت مجھے یاد تھی، فلما توفی ابو سلمہ، کہتی ہیں ایک وقت ایسا آیا میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، فقلت بما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میرے لیے دنیا تاریک ہو گئی، میری خوشیاں ختم ہو گئی، میں نے وہ دعا پڑھ لی جو دعا میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب اس حدیث دعا کو میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ دعا بتاتی ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے سے اللہ بہتر دے گا، جو چھین لیا ہے اس کا نعم البدل عطا کر دے گا۔ فقلت من هو خیر من ابی سلمہ، کہتی ہے رب نے مجھ سے میرے شوہر کو لیا ہے، سوال یہ ہے کہ میرے شوہر سے بہتر مجھے کیا ملے گا؟ میرا شوہر جو میری بڑی عزت کیا کرتا تھا، میرا شوہر جو مجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا، میرا شوہر جو میری ساری ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، میرے شوہر بہت اچھے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہے بات اتنی نہیں کہ وہ بہت اچھے تھے، بات یہ بھی ہے کہ نبی کے بڑے صحابہ میں سے تھے۔ کہتی ہے نبی کی حدیث بتاتی ہے مصیبت پر صبر کرنے سے بہتر ملے گا، پر میرے شوہر سے بہتر مجھے کیا ملے گا؟ میرا شوہر زندہ ہو کے واپس تو نہیں آئے گا، پر کہتی ہے چونکہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان سے سنا تھا اس لیے ایمان تھا، چونکہ کائنات کے امام نے کہا ہے اس لیے سچائی ہے، حقیقت ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں۔ وقت گزرتا گیا، یہ رب کے انعامات آج ہمیں اس لیے بھی نہیں ملتے کہ ہمیں رب کے کلام اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا۔ کہتی ہیں وقت گزرتا گیا، میری عدت ختم ہو گئی پر ایمان تھا، اور جب میری عدت ختم ہوئی کائنات کے امام نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ ام سلمہ کو کہو کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور یہ پیغام ان کی خدمت میں پیش کرو اور کہو کہ چونکہ آپ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی عدت بھی ختم ہو گئی، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو جناب محمد رسول اللہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام جب سنا ام سلمہ کہتی ہیں جب یہ پیغام میں نے سنا کہ کائنات کے امام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ام سلمہ کہتی ہے مارے خوشی کے میں ہواؤں میں اڑنے لگی، میرے پاؤں زمین پر نہیں ہے، خوشیوں سے میں جھوم اٹھی، کہا ابو سلمہ بہت اچھے تھے،
لیکن ہے کوئی جو کائنات کے امام آمنہ کے لال سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو؟ کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ سے بہتر ہو۔ اور پھر میں نبی کی بیوی بن گئی، ازواج مطہرات میں میرا شمار ہو گیا، میں دنیا میں بھی کائنات کے امام کی بیوی اور آخرت میں بھی جناب محمد الرسول اللہ کی بیوی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مقام ملا، یہ عظمت ملی، یہ مقام ملا ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ بات جو بتانی مقصود ہے کہ مشکلات میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے مصیبتوں میں، جب انسان صبر کرتا ہے رب العالمین بہتر بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ کائنات کے رب کی قسم، جب اللہ دینے پر آئے گا، اللہ عطا کرنے پر آئے گا، دنیا کی ساری طاقتیں مخالف ہو جائیں، وہ آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رب کا کلام سچا ہے، مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، رب سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ کی شان یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر تب تک نہیں بولتا جب تک عرش والا بولنے کی اجازت، جب تک عرش والا بولنے کی اجازت نہ دے۔ تو مشکلات میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں ہمت پست نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے مشکلات میں ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا، ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا ہوگا۔ بہت سارے لوگ دعائیں نہیں کرتے، پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، صحت کے حوالے سے، اولاد میں بگاڑ کے حوالے سے، بیوی میں سرکشی کے حوالے سے، مال و دولت میں کمی کے حوالے سے، یا کسی اور ناحیے سے مشکل وقت میں ہے، پر وہ دعاؤں کا سہارا نہیں لیتے۔ ہمیں مشکلات میں دعاؤں کا بھی سہارا لینا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں۔ دعائیں بہت بڑی طاقت ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں، نبیوں کے واقعات کو پڑھیں، ایسے ایسے معجزے، ایسے ایسے نادر ایسی نادر مثالیں آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمیں مشکلات میں دعاؤں کا بھی سہارا لینا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن کے اندر نقل کیا، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بے شک اللہ زندہ ہے، عطا کرنے والا ہے، بزرگ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ان اللہ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اسے خالی لوٹا دے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، اپنی پریشانیوں کو رکھتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے میرے فرشتوں میرا بندہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کہا تجھ سے مانگ رہا ہے، کہا کس یقین سے مانگ رہا ہے؟ کہا اس یقین سے تجھ سے مانگ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس در سے خالی نہیں لوٹیں گے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ رہو فرشتوں، گواہ رہو میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ اس سے پہلے میں اس کی دعا سنوں گا، اس کی فریاد سنوں گا۔ مانگ کے تو دیکھو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ سے رو کر کے تو دیکھو، اللہ کے ہو کر کے تو دیکھو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے
بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ مجھے کائنات کے امام یاد آ گئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو پورے شرح و بسط کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس موقع پر اتنے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اگر میں ذکر کرتا جاؤں بات لمبی ہو جائے گی، پر ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ کائنات کے امام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معاملہ غزوہ بدر کا ہے، اسلام اور کفر کی پہلی اور تاریخی جنگ ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں 313، بعض روایتوں میں 319 یہ اتنی تعداد تھی۔ دشمن 1000 کی تعداد میں آیا ہے، وہ پوری ہتھی تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ اسے ناز ہے افراد کی طاقت پر، اسے غرہ ہے اپنے ہتھیاروں پر، اسے گھمنڈ ہے اپنے اوپر۔ کائنات کے امام نے اعلان کیا 313، 1000 کے مقابلے 313۔ کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ کمزور بھی ہیں، کچھ چھوٹی عمر والے بھی ہیں۔ کائنات کے امام کی بات ہے، نکل آئے ہیں۔ بات مصطفیٰ کی ہے، بات دین کی ہے، بات رب کے دین کی ہے۔ یہ ساری جماعت کائنات کے امام کے سامنے ہے۔ کائنات کے امام نے نگاہ ڈالی، حیرت میں پڑ گئے، کہاں 1000 کہا 313۔ عشاء کی نماز پڑھائی۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ خیموں میں آرام کرنے چلے گئے۔ کائنات کے امام کو نیند نہیں آ رہی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ مشکل گھڑی نہیں تھی؟ 1000 پوری طاقت کے ساتھ آیا ہوا ہے، 313 تیاری کوئی نہیں ہے۔ پر اس مشکل وقت میں محمد الرسول اللہ نے کیا کیا؟ دعا کا سہارا لیا۔ اللہ کے پیغمبر عشاء کے بعد جب سارے لوگ اپنے خیموں میں چلے گئے، محمد الرسول اللہ ایک درخت کے نیچے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، رو رو کر کے دعا کرنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، جو تو نے وعدہ کیا ہے میرے مولا، جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دینا۔ اللہم آتی ما وعدتنی، میرے مولا تو نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، تو نے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ یہ 313 ہے، تیرے دین کے لیے آئے ہیں، تیرے مصطفیٰ کے پیروکار ہیں، انہوں نے تیرے نبی کی آواز پر لبیک کہا ہے، انہیں اپنی طاقت پر ناز نہیں ہے، انہیں تجھ پر بھروسہ ہے۔ اللہم آتی ما وعدتنی، مولا تو نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، وہ کامیابی عطا کر دینا۔ اللہم لا تخذلہم، مولا تو جانتا ہے 1000 کے سامنے 313 کی کوئی حقیقت نہیں، پر آج وقار کی بات وقار کی ہے، بات عزت و آبرو کی ہے۔ اللہم لا تخذلہم، اپنے ان ماننے والوں کو رسوا نہ کرنا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں شرمندہ نہ کرنا۔ اور سن لے مولا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد اليوم، میرے مولا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت مار دی گئی، ہلاک کر دی گئی، ختم کر دی گئی، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد اليوم، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زارو قطار ہمارا پیغمبر، آپ کا پیغمبر زارو قطار رو رہا ہے، اتنا رویا پیغمبر کہ داڑھی بھیگ گئی، اتنا رویا پیغمبر کہ آپ کے کندھے پر جو چادر تھی وہ چادر نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے ہیں۔ جب کندھے سے چادر گری، صدیق اکبر پیچھے کھڑے سارا منظر دیکھ اور سن رہے تھے۔ جب کندھے سے چادر گری، ابو بکر سے رہا نہ گیا، روتے ہوئے آگے بڑھے، چادر اٹھائی، کندھے پر نبی کے کندھے پر چادر ڈال دی اور مارے محبت کے نبی سے چمٹ گئے اور رو رو کے کہنے لگے، میرے آقا بس کیجئے، میرے سرکار بس کیجئے، میرے نبی رہنے دیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور نہ روئیے۔ جتنی دعائیں آپ نے کی ہیں، جس انداز سے آپ نے مانگا ہے،
اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ابو بکر کہے جا رہے ہیں، زار و قطار روئے جا رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے چہرہ صدیق کی طرف کیا اور روتے ہوئے صدیق کو دیکھا، نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آقا مدینہ نے فرمایا، صدیق سنو، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ قرآن کی آیت اتر گئی ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ قرآن کی آیت اتر گئی ہے، مجھے بتا دیا گیا کل بدر کی لڑائی ہوگی، سامنے 1000 ہوں گے، یہ 313 صرف نہیں ہوں گے، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجوں گا۔ اور تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں 1000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ اسلام اور کفر کی وہ تاریخی پہلی اور تاریخی جنگ تھی، 313 1000 پر غالب آئے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو گئی۔ بات جو بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ مشکلات میں، مشکل گھڑی میں جناب محمد رسول اللہ نے دعا کا سہارا لیا۔ ہمیں بھی دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے رات کے آخری پہر جب پوری کائنات سو رہی ہو، سناٹے کا عالم ہو، مولا کائنات سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور وہیں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا میں اس کی فریاد سن لوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال میرے سامنے لاؤ تو اپنی پریشانیوں کو رکھو تو میں تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کرنے۔ ایسا کوئی بادشاہ کائنات میں کسی نے دیکھا ہے؟ ایسا کوئی بادشاہ نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اعلان کر کے کہتا ہے مجھ سے مانگ کے دیکھو تو صحیح، مجھے پکار کے تو دیکھو صحیح، مجھ سے دعائیں کر کے تو دیکھو صحیح۔ رات کے آخری پہر سناٹے کے عالم میں کبھی اٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کے رو کے مانگیے، کتنی لذت محسوس ہوگی، کتنا سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم کہا کے کہتا ہوں، کبھی اٹھو تنہائی کے عالم میں 2 رکعت ہلکی نماز یا لمبی نہ صحیح ہلکی پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کے مانگو، اللہ کی قسم اتنا سکون ملے گا جی بیان سے باہر ہے، اور اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو پہلی چیز تو یہ کہ اپنا کھانا پانی حلال کرو، اور دوسری چیز یہ کہ رات کے آخری پہر اٹھ کر کے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، مشکلات کا سامنا ہمیں کیسے کرنا ہے۔ مشکل گھڑی میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ مصیبت جو ہم پر آئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر ہے، ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہے، یا ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں ہم پر یہ پریشانیاں آئی ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، رب نے کہا تمہیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے رب کو ناراض کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے جناب محمد الرسول اللہ کی مخالفت کی ہے۔ بہت سارے لوگ پریشانیوں کا رونا روتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس قدر جناب محمد الرسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ عبادات کے باب میں وہاں بھی مخالفت ہے، معاملات کے باب میں وہاں بھی نبی کی مخالفت ہے، لین دین کے معاملات میں وہاں بھی مخالفت موجود ہے، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی قدم قدم پر
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جاتی ہے، اور پھر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ جب حجاج ابن یوسف کا ظلم بڑھ گیا تو وقت کے امام حسن بصری کے پاس لوگ پہنچے اور کہا امام صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، حجاج کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، اللہ نے حجاج کو ہمارے اوپر ظالم کی طرح مسلط کر دیا ہے، بات بات پر وہ قتل کا حکم دیتا ہے، ایسا کیجئے، کوئی راستہ بتا دیجئے، کوئی راستہ آپ بتا دیجئے۔ وقت کے امام نے نگاہ اٹھائی اور کہا تھا، ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ما جاء الحجاج الا بذنوبکم، حجاج یہ تمہارے اوپر جو مسلط ہوا ہے یہ تمہارے گناہوں کی بنیاد پر ہے، تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہے، تمہیں اپنے کرتوتوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر حجاج کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اور رب نے کہا جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئی، اللہ آج سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سچے دل سے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ نے کہا اعلان کرتے ہوئے میرے بندو تم نے جو بھی ظلم کیا ہے، جو بھی سرکشی کی، جو بھی زیادتی کی، جو بھی برا کیا، کوئی بات نہیں، سب کو چھوڑو، توبہ استغفار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو دور کرو، ابھی بھی وقت ہے، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، جو گزر گیا اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاؤ گے، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو مشکلات کا سامنا کیسے کرے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کتاب و سنت کے حوالے سے جتنی باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔